ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ تو بہت ظلم زیادتی ہوئی ہے. پاکستان ایک واحد ملک ہے, یہاں ان کے فالوورز بہت زیادہ ہیں, اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہماری 2 میٹنگز ہوئی ہیں. انہوں نے مجھے دونوں دفعہ بتایا کہ جتنی سپورٹنگ مجھے پاکستان سے ہوتی ہے, یہاں کے علماء اور یہاں کی عوام سے, یہاں کے تاجروں سے, اتنی کہیں سے نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم. ناظرین, جیسا کہ آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو مجبوراً انڈیا چھوڑنا پڑا تھا, اور یہ سب ہوا تھا مودی حکومت کے دوران. نریندر مودی جو کہ بی جے پی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, اور ان کا ہمیشہ سے یہ ایجنڈا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف رہے ہیں, تو ایسے میں مودی سرکار کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ ذاکر نائک جیسا عالم دین انڈیا میں تبلیغ کرے اور ہزاروں لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کر دے. ظاہر سی بات ہے, ویسے تو انڈیا ایک سیکولر کنٹری ہے, اس سے بغیر کسی وجہ کے کسی کو نکالنا, جلا وطن کرنا ممکن نہیں تھا. لیکن مودی نے کئی فیک کیسز بنا کر ذاکر نائک پر تھوپ دیے اور اسے انڈیا سے نکال پھینکا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر ذاکر نائک کچھ سال اور رہتے تو اور بھی ہزاروں کی تعداد میں ہندو ایمان لے آتے اور وہ مسلمان بن جاتے. اس دوران ڈاکٹر ذاکر نائک کو کئی لوگوں نے مشورے دیے کہ پاکستان ہجرت کرے, وہاں جائے, اور بعض ان میں ایسے لوگ بھی تھے کہ سیکیورٹی کو لے کر انہوں نے ذاکر نائک کو منع کیا کہ نہیں, پاکستان ہجرت نہیں کرنا چاہیے, کئی دوسرے ایسے ملک میں جانا چاہیے جہاں پر اسلامی نظام ہو. تو اس پر مفتی طارق مسعود صاحب, جو کہ پاکستان کے ایک مشہور مفتی ہے اور سوشل میڈیا پہ ان کے کافی فالورز بھی ہیں, انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران ذاکر نائک کو مشورہ دیا کہ وہ پاکستان آ جائے, کیونکہ پاکستان میں اس کے بہت چاہنے والے موجود ہیں, اور یہاں پر پاکستانی عوام ڈاکٹر ذاکر نائک کو پروٹیکٹ کریں گے. کوئی کچھ بھی ذاکر نائک کا نہیں بگاڑ سکتا جب تک وہ پاکستان میں ہو. لیکن اس کا کہنا ہے کہ پتہ نہیں کس بے وقوف نے اسے مشورہ دیا, ملیشیا جاؤ, وہاں پر سیٹل ہو جاؤ. تو پتہ نہیں کس نے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ پاکستان نہ آئے, غلط ملک ہے, اور یہ پکڑ کے حوالے کر دیں گے, یوں کر دیں گے. بھائی کوئی حوالے نہیں کرے گا آپ کو. آپ یہاں آئیں, آپ کو یہاں جو پروٹوکول ملے گا, جو عزت ملے گی, آپ تصور نہیں کر سکتے. پاکستان میں جتنی مذہب سے محبت ہے, اتنی دنیا میں عوام میں کسی سے اس پیمانے پر مذہب سے محبت نہیں. جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پر الزام تھا کہ یہ ایک دہشت گرد ہے, تو اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سے متعلق بھی کچھ باتیں کہی ہے. اور جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے انڈیا سے ہجرت کی تو اس کے متعلق بھی بیان دیا ہے. اس سے ہم آپ کو اس ویڈیو میں آگاہ کرتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ کیسے ان لوگوں نے مجھ پر ایسے دہشت گردی والے الزامات لگائے ہیں, جبکہ میں پورے انڈیا میں گھوما ہوں, ہر جگہ پر گیا ہوں. صرف انڈیا نہیں بلکہ کئی اور ممالک میں بھی میں نے دعوت کا کام کیا ہے, لیکن کسی نے بھی مجھ پر یہ الزام نہیں لگایا. اور انڈیا جو کہ خود میری ہی کنٹری تھی, وہاں پر میں نے اعلیٰ افسران کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے, پولیس کے اعلیٰ افسران کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں, ان سے ملاقاتیں کی ہے. تو پھر میں کیسے ایک شرپسند ہو سکتا ہوں؟ In different parts of the world, in various countries, I have given talks to the heads of the police, of the DIGs. Even in India, many times I went to Hyderabad, many times talking about anti-terrorism, etc. And then I am accused of supporting terrorism. ڈاکٹر ذاکر نائک کا مزید کہنا ہے کہ ہم جو دعوت کا کام کرتے ہیں, ہم اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالیں دیتے ہیں کہ انہوں نے ہجرت کی ہے, اور یہاں پر مجھے بھی ہجرت کرنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے کہ میں انڈیا سے ملیشیا شفٹ ہو چکا ہوں. لیکن پھر بھی میں نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا, بلکہ جب میں یہ سوچتا ہوں تو میں اور بھی کوشش کرتا ہوں, اور اس کے بعد میں نے دعوت کا کام اور بھی مضبوط کر لیا ہے. اور جتنے بھی ایسے لوگ مجھے دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اور توانائی دیتا ہے, تو پھر میں اور بھی اپنی کوششیں زیادہ کر دیتا ہوں. But I did not stop my dawah. I continued the dawah. It gave me more energy to strive harder. And however much Modi tried to stop my activities, Allah helped me to flourish more. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سیاستدان ووٹ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, اچھا کو برا اور برے کو اچھا بنا دیتا ہے. تو ذاکر نائک کا کہنا ہے
کہ اسی طرح انڈیا ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور اس کے پرائم منسٹر جب 2019 میں الیکشن ہو رہے تھے، پی ایم مودی نے میرا نام 2 منٹ کے اندر تقریباً 7 دفعہ استعمال کیا، اور یہ صرف اس وجہ سے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہندوؤں کے ووٹ اس کو مل سکے۔ In less than 2 minutes he took my name 7 times. You know Jhakir, 7 times. تو آپ خود سوچے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ اتنے بڑے کنٹری کا پی ایم میرا نام لے کر ووٹ لے رہا ہے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنا رحم کیا ہے۔ یہ سب ڈاکٹر ذاکر نائک اس لیے بتا رہا ہے کہ اگر کوئی ہندو پرائم منسٹر ڈاکٹر ذاکر نائک سے اتنا ڈرتا ہے اور اسے پتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی وجہ سے مجھے کتنے ووٹ مل سکتے ہیں، تو ڈاکٹر ذاکر نائک خود بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی شہرت دی ہے اور مجھے کتنا نوازا ہے کہ صرف میرے نام لینے سے لوگ ووٹ حاصل کر لیتے ہیں۔ Using my name for the vote bank. How blessed am I? Alhamdulillah. آپ کو شاید یہ پتہ بھی ہوگا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا چینل انڈیا میں بین کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو نہ صرف انڈیا میں بلکہ پوری دنیا میں لوگ فالو کرتے ہیں۔ They put restriction on my YouTube. They blocked my YouTube. Zakir Naik, you cannot go on my channel. It's blocked. So what do you have to do? You have to go through VPN. So, in spite of blocking, yet there are more than 1 million. The maximum people on YouTube are from India. ان سب سے ڈاکٹر ذاکر نائک یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جتنے بھی یہ لوگ مجھ پر پابندیاں لگاتے ہیں، اتنا ہی زیادہ مجھے اللہ تعالیٰ اور شہرت سے نوازتا ہے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بہت ہی اہم بات کہی کہ میں اکثر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری دولت اور میری زندگی اسلام کے راستے میں قربان کر دے، لیکن ابھی تک اللہ تعالیٰ نے میری آدھی دعا سن لی ہے، کیونکہ میرا جائیداد جو انڈیا میں تھا وہ سب تو قربان ہو گیا اور میں اس میں خوش ہوں، لیکن میری زندگی ابھی بھی باقی ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کو بھی قربان کروائے اپنی راہ میں۔ We used to pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He sacrifice our life and our wealth in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah heard half my dua that the wealth is taken away. My life is there. We are praying to Allah subhanahu wa ta'ala that may our life be sacrificed. ناظرین، ایسا ہر کوئی نہیں کہہ سکتا، جو صرف پکا ایمان رکھتا ہو وہی یہ سب کہتا ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے صرف آخرت کی زندگی اہمیت رکھتی ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو اتنا علم حاصل کر لیا ہے اس میں یہ سب باتیں حاصل کر چکا ہے کہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک ایک میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی دعوت کا کام کرتا ہے، جبکہ میڈیکل کا پیشہ بھی کوئی برا تو نہیں، لیکن پھر بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سے کئی زیادہ اچھا پیشہ اپنایا جو کہ دعوت کا ہے۔ آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندوستان کے مسلمان اور ہندوستان کے عالموں کو ایک پیغام دیا کہ کبھی بھی اس حکومت سے مت ڈرو، صرف اللہ پر یقین رکھو اور دعوت کا کام کبھی بھی مت چھوڑنا۔ مجھے پتا ہے کہ تم لوگ ڈرے ہوئے ہو، لیکن مت ڈرو، ان لوگوں سے کیا ڈرنا، اور سوچو کہ اگر آپ کے پاس کوئی غیر مسلم آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کر دیتا ہوں، اور آپ سرکار کی وجہ سے اسے سرٹیفکیٹ نہیں دیتے، یعنی اس کو اسلام قبول نہیں کرواتے، تو پھر آپ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ ایک غیر مسلم آپ کے پاس آیا تھا، تم نے کیا مدد کی تھی؟ تو اس لیے آخرت سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، مت ڈرو ان لوگوں سے جو کہ تمہیں روکتے ہیں۔ The dais of India, that you don't have to be scared, that you stop propagating your deen. Imagine a Muslim lady is coming to you, you will be caught by the government on the day of judgment. If Allah subhanahu wa ta'ala asks you that you didn't do dawah to the non-Muslim lady. اس کے باوجود بھی اگر سرکار تم پر بہت ظلم کرتے ہیں، پھر ہجرت کرو جس طرح میں نے ہجرت کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے ایسے عالم بھی ہیں جو کہ ٹیلی ویژن پر آ کر اب بھی دعوت کا کام کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو دبایا ہوا ہے سرکار نے۔ اگر سرکار تنگ کرتی ہے تو ہجرت کرو، لیکن دعوت کا کام مت چھوڑو، کیونکہ تم دنیا میں یہی کمانے تو آئے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو آگے پھیلا سکے۔ Yes, there are few dais which are yet boldly speaking on the television, coming on news channels. Alhamdulillah, may Allah reward them. If there is so much
then the Prophet said, do hijrah. My life was in danger, I did hijrah, but I didn't stop dawah. تو ناظرین ڈاکٹر ذاکر نائک کے باتوں سے آپ کو ضرور یقین ہوا ہوگا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک وہ ان ظالموں سے کبھی بھی نہیں ڈرتا، بلکہ اگر اس نے ہجرت کیا ہے تو صرف اس لیے کہ اپنے دعوت کا کام کو وہ انجام دے سکے اور جب تک ہو سکے دعوت کا کام جاری رکھ سکے۔ اور الحمدللہ آج بھی ڈاکٹر ذاکر نائک دعوت کا کام کر رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہم سے بھی اللہ تعالیٰ دعوت کا کام لے، اور جتنے بھی علماء انڈیا میں موجود ہیں ان تمام میں اتنی ہمت ہو کہ وہ سرکار کی باتوں میں نہ آئے اور اتنا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ ساتھ میں ہم امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ان باتوں سے آپ نے ضرور کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے دین سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔